بولنگ لائن جب آپ نے یہ چیزیں ایسے ورلڈ کپ جیتنی ہوتی ہیں تو یہ یہاں پہ انڈیویجول جو ہے وہ چیزیں آپ کو ایک سائڈ پہ رکھنی پڑتی ہیں, اور جب بھی آپ کو ایسی چیزیں آتی ہیں تو آپ کو ٹیم گول فرسٹ رکھنا پڑتا ہے, اور ٹیم کی جو ریکوائرمنٹ, کوچ کی ریکوائرمنٹ, ہماری گیری سے انڈیویجول بات بھی ہو رہی ہے, ہماری ایز اے ٹیم بھی بات ہوئی ہے, کافی وہ کین ہے اور ایکسپیرینس بہت ہے اس کا. جس طرح آپ نے بات کی, آپ نے آپ کے سوال میں سے میں نکال رہا ہوں کہ اس کا ایکسپیرینس بہت ہے, تو وہ اتنا جو میری اس سے ڈسکشن ہوئی ہے اتنا اس کو پتہ ہے کہ ہم کیا, ہماری کیا لائن اپ ہے اور ہم کس طرح کھیل رہے ہیں. اگر کہہ رہے ہیں تو جو ٹیم کے لیے بیسٹ ہوگا وہ پاسبل ہوگا انشاءاللہ. اور سب سے پہلے گڈ لک ورلڈ کپ کے لیے اور 7 میچز کے لیے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ آسٹریلیا میں بھی اور متعدد جو ورلڈ کپ ہوئے, میچز ہوئے, بھارت کے خلاف جو میچ ہوتا ہے اس کا سپر چارج وولٹیج ہوتا ہے پاکستان کے. ویسے تو ہر میچ امپورٹنٹ ہوتا ہے, لیکن اس مرتبہ چونکہ ہم نے دیکھا ہے بڑے کلوز میچز, اکیلا ایک پلیئر اپنے ہاتھ سے نکال کے, پاکستان کے جو ہاتھ سے نکال کے اپنے بھارت کے میں لے جاتے ہیں وراٹ کوہلی, اس کو پکڑنے کے لیے اس مرتبہ کیا پلان ہے؟ کیونکہ جب وہ پکڑا جاتا ہے, جب وہ آؤٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد 75% پاکستان کے حق میں یا دوسری ٹیم کے حق میں میچ چلا جاتا ہے. اس مرتبہ خاص طور پر ان کے کیا حکمت عملی اپنائیں؟ دیکھیں, جب بھی آپ کھیلتے ہیں اوپوننٹ کے ساتھ آپ کوئی نہ کوئی پلان لے کے چلتے ہیں, اور ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ ہر ٹیم کے اگینسٹ, یہ نہیں کہ صرف ایک ٹیم کے ایک بندے کے اگینسٹ آپ پلان کرتے ہیں, آپ ہمیشہ ہر ٹیم کے جو 11 سائڈ ہوتی ہے آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ پلاننگ کرتے ہیں. بولنگ ہو یا بیٹنگ ہو, آپ نے ہر چیز کی پلاننگ کرنی ہوتی ہے. اب نیو یارک میں ہو رہا ہے, اس کی وہاں پہ آپ کو ڈفرینٹ جو ہے وہ کنڈیشنز ملے گی, وہاں پہ کیا جو ہے وہ ہم نے اس چیز کا منگایا کہ وہاں پہ کیا بیہیو کرے گا پچ, اس حساب سے پلاننگ کریں گے. بالکل دیکھیں, ون آف دا بیسٹ پلیئر ہے اور کوشش کریں گے کہ اپنی بیسٹ پاسبل جو پلاننگ ہو اس کے اگینسٹ کریں. جی بابر, ماشاءاللہ تمام کھلاڑی اب جو ہیں وہ فٹ ہوتے جا رہے ہیں اور واپس آ رہے ہیں, آ گئے ہیں, بلکہ اسکواڈ اناؤنس ہو گیا. بابر اعظم جو ہے 2 ورلڈ کپ کھیلنے کے بعد اب ظاہر سی بات میچور ہو گیا ہے, ٹیم بھی میچور ہو گئی ہے, بیکنگ بھی اس دفعہ کوئی پی سی بی کی جانب سے بہتر مل رہی ہے. تو ان سارے انوائرمنٹ میں آپ قوم کو کیا ہوپ دیتے ہیں؟ دیکھیں, ہوپ ہمیشہ رکھنی چاہیے, ہر ٹائم ہوپ رکھنی چاہیے, اور ایز اے ٹیم ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس ہوپ کو پورا کریں. اس جو بھی فینس کی جو خواہش ہے اس کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ میچ جتا کے اچھی پرفارمنس دے کے ان کی چہروں پہ خوشیاں لانے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ یہ ایک چیز ہے جو سب کو, پوری قوم کو ایک پیج پہ لاتی ہے کرکٹ. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہمارے بیک آف دی مائنڈ ہوتا ہے کہ یار ساری دنیا, پاکستان اسپیشلی ہمارے فینس لوگ جب بھی میچ ہوتے ہیں تو وہ آ کے سب ایک پیج پہ ہوتے ہیں, دعا کرتے ہیں کہ یار جیت جائیں. ہماری بھی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ ہم اپنا 100% دیں, اور انشاءاللہ ہوپ جو ہے وہ ہماری طرف سے یہ ہے کہ پازیٹیو رکھیں, دعا کریں کہ انشاءاللہ ہم جیتیں اور اپنی جو ایفرٹ ہے وہ پوری کریں گے. بابر, گڈ لک آئرلینڈ اور انگلینڈ کی سیریز کے لیے اور اس کے بعد ورلڈ کپ کے لیے بھی. تو آپ کیا اسٹریٹجی اپنائیں گے ورلڈ کپ کے لیے بھی, اور یہ جو اب سیریز آ رہی ہے اس کے لیے, کیونکہ لاسٹ جو ہم نے سیریز دیکھی ہے اس کے اندر روٹیشن پالیسی, بینچ اسٹرینتھ کو آپ لوگوں نے یوز کیا ہے, کیا آپ اس سیریز میں بھی بینچ اسٹرینتھ کو یوز کر کے اپنی ایک بیسٹ 11 بنائیں گے ورلڈ کپ کے لیے؟ دیکھیں, روٹیشن کے لیے اب میرے خیال سے ٹائم کم ہے, کیونکہ ورلڈ کپ سر پہ, اور ابھی جتنے میچز بھی ہوں گے اس میں ہم کوشش کریں گے کہ جس ٹیم کے ساتھ ہم نے کھیلنا ہے ورلڈ کپ کے لیے ان کو پراپر اپرچونٹی ملے. کمبینیشن جو بھی ہماری بولنگ کی کمبینیشن ہے, بیٹنگ کی کمبینیشن ہے, وہ ہم سارٹ آؤٹ کریں گے, اور کر لیا آلموسٹ, اور اس کو ہم لے کے چلیں گے. ابھی جتنے بھی میچز ہیں ہم وہ ہے جو ہماری بیسٹ اسٹرینتھ ہوگی اس کے ساتھ جائیں گے. بابر بھائی, ہم 2 سال سے دیکھ رہے تھے, زیادہ عرصے سے بھی زمان خان اور وسیم جونیئر ٹیم کا حصہ تھے, تو ابھی حارث رؤف کے ساتھ دوبارہ جو حسن علی کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ڈیتھ اوورز میں زمان خان اور وسیم جونیئر سے زیادہ بہتر ہے حسن علی؟ دیکھیں, یہ میں بھی کافی دیر سے سن رہا ہوں کہ اس کو کیوں لایا. دیکھیں, یہ سب سلیکٹر نے بھی کلیئر کیا کہ وہ بیک اپ کے طور پہ ہے, یہ نہیں ہے کہ وہ 15 میں ہے. یہ تھوڑا سا ہم اس چیز کو سمجھیں کہ وہ بیک اپ کے طور پہ ہے. وہ اس لیے کیونکہ دیکھیں ایکسپیرینس ہے, T20 کا, کرکٹ کا ایکسپیرینس ہے, یہ نہیں کہ میں صرف T20 کا, کرکٹ کا ایکسپیرینس ہے. آئی نو زمان خان جو ہے وہ بیسٹ
بولر ہے, عباس تو آلریڈی ہے, لیکن ہم زمان جو ہے وہ نیو بولر ہے, تو آلریڈی ہمارے پاس 3-4 بولر ہیں نیو بال کے ساتھ, تو وہ اس لیے رکھا گیا ہے. اور یہ نہیں ہے کہ کسی کے کہنے پہ یا کسی کے ایک بندے کے کہنے پہ ہیں, 7 بندے ہیں, 7 سلیکٹرز ہیں, سب نے اپنا اپنا اوپینین دی ہے, سب نے اپنی رائے دی ہے, اور اس رائے کے بعد ڈسکشن کے بعد ڈیسائیڈ ہوا ہے. بابر سب سے پہلے تو بیسٹ آف لک آپ کو ورلڈ کپ کے لیے. بالنگ کی بات کروں گا میں کہ کمبینیشن آپ کے پاس کافی زیادہ آپشنز آ گئی ہیں عامر کے آنے کے بعد. اب اس طرح لگ رہا ہے کہ آپ کے لیے پلینگ 11 بنانا تھوڑا مشکل ہو جائے گا, کیونکہ نسیم بھی ہیں, حارث بھی ہیں, پھر شاہین بھی ہیں. تو کس طرح سے آپ بالنگ لائن اپ کو پلینگ 11 میں شامل کریں گے, کیونکہ عامر کا اگر ہم بات کریں تو اس کا ایکسپیرینس ہے, اس نے چیمپئنز ٹرافی جتوائی ہوئی ہے پاکستان کو, تو انڈیا کے خلاف جو میچ ہے اس کے لیے سب جاننا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے پاکستان کمبینیشن اپنا لے کے جائے گا, کیونکہ حارث رؤف کی فارم ابھی اس طرح نہیں ہے. سر میں آپ کو بھی 1 مہینہ پہلے تو نہیں بتا سکتا میں کس کمبینیشن کے ساتھ جاؤں گا. جب وہاں پہنچیں گے وہاں دیکھیں گے کیا صورتحال ہے. اس سے پہلے 7 میچ ہیں, اس میں بھی ہم نے اس پہ دیکھنا ہے کہ کس طرح ہم نے چلنا ہے, اور جو بیسٹ کمبینیشن ہوگا اس حساب سے جائیں گے. بالکل جس طرح آپ نے کہا میرے لیے مشکل ہے, جب آپ کے پاس اتنی ٹاپ کلاس کی بولنگ ہو, آپشن ہو, تو آپ کے لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے کہ کس کے ساتھ جانا ہے. اب ڈپینڈ کرتا ہے, دیکھیں انگلینڈ میں آپ کو کہیں پہ آپ کو 4 فاسٹ بولر کے ساتھ جانا پڑے, کہیں پہ 3 پہ جانا پڑے. ہم امریکہ میں جا کے دیکھیں گے کیا کنڈیشنز ہیں, وہاں پہ آپ کو 4 پہ جانا پڑے گا, 2 اسپنرس کے ساتھ یا 1 اسپنرس کے ساتھ جانا پڑے گا. وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کنڈیشن کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے, وہاں پہ جو اسٹیٹس ہیں وہ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں, بولنگ کو کیا سوٹ کر رہی ہے, تو اس حساب سے پھر ہم پلان کریں گے. اچھا, ایک تو رضا بھائی بہت ماشاء اللہ بہت پیاری لگے, آپ شکریہ کٹنگ بھی. اور بابر میرا یہ تھا کہ گیری کرسچن ایک بڑا نام ہے, اور پاکستان ٹیم بھی ٹاپ 4 میں ایک اچھی اسائنمنٹ ہوتی ہے جسے کوئی بھی کوچ لینا چاہتا ہے. اب گیری کرسچن جب 20 دن پہلے ٹیم کو جوائن کریں گے تو ورلڈ کپ میں تو انشاءاللہ آپ کو گڈ لک ہی کہنا چاہوں گا. اگر خدا نہ خواستہ آپ کی امید تک ٹیم نہیں پہنچتی تو آپ کو نہیں لگتا کہ کپتان پہ زیادہ پریشر ہوگا ایز کمپیئر ٹو کوچ, کیونکہ کوچ کے پاس ایک ویلیویبل آرگومنٹ ہے کہ وہ مطلب ریسنٹلی جوائن کیا ہے. کیا یہ اسائنمنٹ کوچ کی ورلڈ T20 سے پہلے ٹھیک فیصلہ ہے یا اس کے بعد انہیں زیادہ اچھا ہوتا ہے؟ سر ایک یہ چیز جو ہے ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اس سے پہلے وہ آلریڈی وہ اپنی جاب ایک کر رہا تھا, اس کے بعد جو ہے جو اگر پی سی بی نے آفر کیے تو پھر اس نے ایکسیپٹ کی ہے. جتنی بھی ہماری بات ہوئی ہے بہت کین ہے, اور وہ اس کا جتنی بھی کوشش ہوگی کہ جتنا جیسے فنش ہو وہ ٹیم کو جوائن کرے, لیکن ان ٹچ بہت ہے. روز کی جو ہے وہ رپورٹ اس کے پاس جاتی ہے, ہم کیا کر رہے ہیں, کس طرح کر رہے ہیں, جو اس کی پلاننگ ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر ہو رہی ہے, ڈسکشن ہو رہی ہے کوچز کے ساتھ, ہماری پلاننگ بتائی جا رہی ہے. نیٹ کی آلموسٹ ہم بتاتے ہیں کہ وہ یار اس طرح آج پلان کیا ہے, ایسے کر رہا ہے, یہ بیٹسمین یہ کر رہا ہے, آج بولنگ ایسے ہو رہی ہے. تو یہ آلریڈی جو ہے کمیونیکیشن ہو رہی ہے, مین چیز ہوتی ہے کمیونیکیشن. ہاں ان پرسن بالکل جتنا جلدی وہ ٹیم کو جوائن کرے گا اتنا ہمارے لیے اچھا ہے اور ٹیم کے لیے اچھا ہے, لیکن اس کا ایکسپیرینس بہت ہے, ہی نوز کہ کتنی جلدی ٹیم کے ساتھ جیل ہونا ہے. اور آلموسٹ دیکھیں پلیئرس بھی جتنے پروفیشنل ہیں ان کو پتہ ہے کہ کتنا جلدی ہم ان کے ساتھ ہوں گے, کیونکہ پچھلے 2 سال سے جتنے ہم نے ایڈجسٹ کیا ہے, یہ آپ سب کو پتہ ہے کہ جتنی چینجز آئی ہیں, تو ہمیں پتہ ہے کہ کتنا جلدی ایڈجسٹمنٹ ہونا ہے. اور یہ کرکٹ میں بھی ہے, دیکھیں اب جتنی فاسٹ کرکٹ ہو گئی ہے, دیکھیں آپ ٹیسٹ میچ کھیلتے ہیں 2 دن 3 دن بعد آپ کو ون ڈے کھیلنا پڑتا ہے, T20 کھیلنا پڑتا ہے, تو آپ ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں نا. تو یہ لائف میں بھی ایسا ہے, آپ کسی کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں, آپ اپنے ساتھ والوں کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں, اچھا بھی نہیں لگ رہا لیکن ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں. بابر اور دوسرا آپ کے وہ جو دوسرا سوال تھا, پریشر, دیکھیں پریشر آلویز رہتا ہے. پریشر یہ نہیں ہے کہ آپ, یہ رسپانسبلٹی ایسی ہے کہ آپ کو اس چیز کا پریشر رہتا ہے, لیکن الحمدللہ جیسی میری ٹیم ہے, جیسے لوگ ہیں, جیسے آپ پیارے لوگ ہیں, تو آپ سپورٹ کرتے رہیں, پریشر نہیں ہوگا انشاءاللہ. بابر جیسے آپ نے بولا کہ ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے, اب پرفیکٹ چیزیں ہیں, آپ کپتانی واپس مل گئی, آپ کے پاس کمبینیشن بہت اچھا ہے, لیکن ہم پاکستانیوں کا, فینس کا اب یہ مائنڈ بنتا جا رہا ہے کہ جی 200 رنز بنانا ہی میچ جیتنے کی مرض کی دوا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات درست ہے؟ آپ لوگ سنتے ہیں یہ ساری باتیں؟ دیکھیں جتنی فاسٹ کرکٹ ہوگی آپ بالکل سنتے ہیں, ہم ہر بندے سے سنتے ہیں, آپ سب کے سے چینلوں سے سنتے ہیں, سب لگے ہوتے ہیں.
اس طرح کھیلنا چاہیے اور اس طرح. دیکھیں میرا ماننا یہ کہ ڈپینڈ کرتا ہے. دیکھیں چیزوں کو آپ کو ایز اے کرکٹر آپ کو چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے, کنڈیشن کیا ڈیمانڈ کرتی ہے. ہر گراؤنڈ کا ایک ڈفرینٹ پیٹرن ہے, جو ڈفرینٹ کھیلنے کا پچ کا بیہیویئر ڈفرینٹ ہے. اب میں یہاں پہ بات کروں پنڈی میں پی ایس ایل میں 200 ہو رہے 200 پلس ہو رہے تھے, لیکن اس بار جب ہم سیریز کھیل رہے ہیں وہ ڈفرینٹ بیہیو کر رہا تھا. تو یہ آپ جیسے چلتے رہتے ہیں, آپ سیریز کھیلتے ہیں, آپ ڈفرینٹ بیہیو کرتی ہیں چیزیں ڈفرینٹ. جب آپ لاہور میں آئے ہیں تو آپ 200 کر رہے تھے, لیکن اس میں کیا ہے کہ کبھی کبھار آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یار نہیں یہاں 200 والا نہیں ہے, 180 ہے 190 ہے, پھر آپ اس کو اچیو کرتے ہو. لیکن آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ پچ کتنے رنز کا ہے یا کتنا اس پہ آپ ڈیفینڈ کر سکتے ہیں. یہ آپ کو سٹیٹ بھی بتاتے ہیں, بالکل ہم سٹیٹ پہ بھی دیکھتے ہیں, لیکن آن دا ڈے آپ کو کنڈیشنز پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیسے ہوتا ہے. فارم بھی ہوتی ہے کہ کس کی کیا ہے. اگر آپ کا ٹاپ آرڈر میں 2 پلیئر آپ کے فارم میں ہیں یا آن دا ڈے آپ کو لگ رہا ہے کہ یار یہ ڈفرینس ڈال سکتا ہے, تو آپ 200 کے بجائے 250 بھی کرتے ہیں, ڈپینڈ کرتا ہے. اچھا بابر, میرا سوال یہ ہے کہ محمد علی نے پی ایس ایل میں سب سے زیادہ وکٹیں لی, لیکن دورہ آئرلینڈ اور انگلینڈ میں ان کو شامل نہیں کیا گیا. آپ سمجھتے نہیں ہیں یہ ان کے ساتھ ناانصافی ہے؟ اور ایک انجرڈ حارث رؤف بہترین آپشن تھا محمد علی کی نسبت. سر کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی, یہ سب کو ہم نے ڈسکشن کیا ہے. دیکھیں آپ حارث رؤف کو جو کھیل رہا ہے وہ پچھلے 3-4 سال سے کھیل رہا ہے, اور اس کی بیسٹ جو پرفارمنسز ہیں وہ T20 میں ہیں, اور اس نے کافی اچھی پرفارمنسز دی ہیں اور اچھے میچز جتوائے بھی ہیں. محمد علی جو ہے وہ نیو بولر ہے. دیکھیں تھوڑا سا جب وہ ملتان سے نکلا ہے اس نے تھوڑا سا سٹرگل کیا, تھوڑا سا آپ کو ٹائم دینا پڑے گا. ہر پلیئر کو دیکھیں آپ بناتے ہیں نا, تو کبھی کبھار آپ کو اس کو تھوڑا ٹائم دینا پڑتا ہے, تھوڑا سا اس کو ایکسپیرینس دینا پڑتا ہے. آپ یہ نہیں ہے کہ 1 یا 2 پرفارمنس, ہاں آئی نو یہ ہم کرتے ہیں کبھی کبھار, وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح کا ٹیلنٹ ہے. جب آپ کو لگتا ہے وہ آؤٹ اسٹینڈنگ ٹیلنٹ ہے تو آپ اس کو ٹیم میں لیتے ہیں. ادروائز جب آپ کو لگتا ہے کہ یار اس کو تھوڑا سا ٹائم چاہیے, یہ اس کو تھوڑا سا کام کرنا پڑے گا, تو اس پہ بھی ڈسکشن ہوتی ہے. دیکھیں یہ اس پہ میرا یا کوچ کا نہیں ڈیسیجن, اس میں 7 سلیکٹرز ہیں, یہ ان کی بھی ڈومین ہے. ان کو بھی ہر بندے کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, اس کو لے کے چلنا پڑتا ہے. میں اپنی اوپینین دے دوں گا کہ ٹھیک ہے جی میں کروں گا, باقی 7 اگر ایگری نہیں کریں گے تو وہ پھر اس چیز کی آپ کو بیک کرنی پڑے گی. یہ نہیں کہ میں کہوں گا جی میں ڈس ایگری کروں, یا میں ان کو کنونس کروں کہ نہیں یار یہ میں ان کو لاجک دوں. اگر وہ مجھے آگے سے لاجک دیں گے تو یہ ایسے چیزیں چل رہی ہیں, کیونکہ اب ڈفرینٹ چیزیں ہیں. تو ہم نے اس پہ ڈسکشن کی. دیکھیں ہر پلیئر پہ ہم نے بہت ڈبیٹ کی ہے, ہر بندے نے ڈسکشن کی ہے. پھر میں وہی کہہ رہا ہوں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی, سب ہمارے پلانز میں ہیں, تو ہم ان کا نام ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں, ٹیم میں لے رہے ہیں, آپ بھی لے رہے ہیں, کیونکہ آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, لیکن وہ ہمارے بیک آف دی مائنڈ اور اس کو ان پہ ڈسکشن ہوتی ہے. بابر بھائی, ماڈرن ڈے کرکٹ کے حوالے سے میرا سوال ہے, اس میں پاور پلے کی بہت زیادہ اہمیت کنسیڈر کی جاتی ہے, لیکن حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ نیوزی لینڈ سیریز میں بھی اور ویسے بھی سروے کے مطابق جو ہماری نیشنل ٹیم ہے وہ پہلے پاور پلے میں جو 6 میں اس میں جو ایوریج سکور ہوتا ہے اس سے بلو ہے. تو تربیتی کیمپ میں اس کے اوپر بھی کوئی فوکس اور کام, اور اس کے اوپر کوئی ہوا ہے کام پر؟ جتنا مجھے پتا ہے کہ ہم موسٹلی جو ہے وہ پاور پلے 50+ ہوتا ہے. ہم کہہ سکتا ہوں کہ 2-3 ایسے میچز ہوں گے جس میں ہم 30 یا 45 کے درمیان ہوں گے, لیکن آلموسٹ جتنے بھی میچز ہوئے ہم 50+ ہوئے ہیں. اب آپ اس میں کہہ رہے ہیں کہ 100 کر جائیں, وہ ایک ڈفرینٹ وہ ایک ڈپینڈ کرتا ہے اس پہ فارم پہ. لیکن آپ تھوڑا سا یہ بھی دیکھیں کہ جو میری اور رضوان کے ایک ڈفرینٹ کھیلنے کا ایک طریقہ ہے. ہم نے اس میں ہم نے 70 بھی کیے, ان میں ہم نے 60 بھی کیا, اس میں ہم نے اس چیز میں ہم نے 200 بھی چیز کیے. جب سیم آیا, سیم ایک ڈفرینٹ پلیئر ہے, وہ امپیکٹ ڈال سکتا ہے. وہ جب کھڑا ہوتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ 5 میں 80 بھی کر جائے گا. اس میں مجھے بھی لگتا ہے کہ یار یہ مجھے جو پہلے 5 اوور ہیں یا 6 اوور ہیں اس میں ڈفرینس ڈال سکتا ہے. ڈفرینٹ ہے,
ہر چیز ہر پلیئر کے ساتھ ڈفرینٹ ہے، لیکن یہ نہیں ہوا کہ ہم نے لو، ہاں 1-2 میچز میں ہوگا، وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ غلطی ہو سکتی ہے. اب یہ نہیں کہ ہم ہر میچز میں 60+ کریں گے یا 50+ کریں گے. آپ کو وہاں پہ اگر 2 وکٹیں گر گئی ہیں تو ہم نے کیا ہے تھوڑا سا سینسیبل بھی تو کھیلنا ہے. ہم تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا بلڈ کریں گے، اس کے بعد اپنا پلان جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کریں گے. تو یہ ایک ساری ایک یہ ہے نا تھنکنگ کی بات ہے اور پلاننگ کی بات ہے، اور جو آن دا ڈے جو کھیل رہا ہوتا ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے. ہمارا بھی ہوتا ہے کہ ہم ماڈرن ڈے کرکٹ میں کر رہے ہیں اور ہم اس پہ کام بھی کر رہے ہیں اور ہم نے کر کے بھی دکھایا ہے. یہ نہیں کہ نہیں کیا، ہم نے کیا ہے، لیکن آپ کو میرے خیال سے نہیں نظر آیا کہ ہم نے کم کیا. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میں کوشش کریں گے کہ اسکور بہتر کریں گے. اس کی پریکٹس بھی کر رہے ہیں. آپ نے دیکھی ہے کہ ہم جو ہے وہ پاور پلے کے جو شاٹس ہیں اسپنرز پہ ہم اوپن میں پریکٹس کر رہے ہیں، فاسٹ بالر پہ ہم جو ہے وہ پاور ہٹنگ کر رہے ہیں. تو امپرومنٹ آئے گی. دیکھیں سیکھنے کا عمل کبھی ختم نہیں ہوتا. میں نہیں یہ کہہ رہا کہ ہم ٹھیک ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر ڈے بائی ڈے اس چیز کو سیکھیں. دیکھیں آپ 70 کرتے ہیں، آپ اگلے دن آتے ہیں تو وہ چیز نہیں ہوتی، تو اس کا مطلب ہم خراب تو نہیں ہیں، غلطی ہو جاتی ہے.